حامدوں و مصلیوں و مصلیہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج جو ہمارا درس ہے وہ استقامت کا بیان۔ استقامت کا جو لغوی معنی ہے مستقیم ہونا، ایک اور بھی معنی ہے استقامت کا کسی امر پر مضبوط رہنا، تیسرا معنی سیدھا ہونا، چوتھا معنی پائیداری، پانچواں معنی اس کا مضبوطی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں استقامت کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے فاستقم کما امرتا، تم اس طرح ثابت قدم ہو جاؤ جس طرح تم کو حکم دیا گیا۔ میرے بھائی، یہاں استقامت کے بارے میں اللہ نے فرمایا جیسے میں نے تجھ کو حکم دیا ہے نا کہ ایسے قائم رہے، ثابت قدم رہے، سیدھے راستے کی طرف جا۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا صراط مستقیم کا راستہ بتایا۔ 5 وقت کی نماز ادا کرنی چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، دکھلاوے کی عبادت میرے بھائی نہیں ہونی چاہیے، صرف اللہ کو سجدہ کرے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں، حرام ہے۔ اس اللہ کو سجدہ کرنا، اس اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو میرے بھائی، ایک اور بھی مسئلہ ہے، اگر مانگنا ہے تو اس اللہ سے مانگنا۔ کیوں؟ حقیقی مددگار وہ اللہ کی ذات ہے، باقی سب انبیاء کرام، اولیاء، صالحین یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ اگر ہم یہ کہیں گے کہ اللہ بھی مددگار حقیقی، سارے انبیاء کرام بھی مددگار، میرے بھائی یہ شرک ہو جائے گا۔ کیوں ہم اس طریقے سے فرق کریں گے؟ حقیقی مددگار اللہ کی ذات ہے، باقی سب اللہ کے حکم سے ہے۔ عزیزان گرامی قدر، نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، حضرت سفیان بن عبداللہ سے مروی ہے، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کلی فی الاسلام قولا، مجھے اسلام میں ایسی بات بتائیں کہ اس کے بارے میں کسی اور سے درافت نہ کرو۔ تو فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، تو میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لا، پھر اس پر ثابت قدم رہے۔ تو میرے بھائی، اللہ پر ایمان لانا، انبیاء کرام پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، اس پر ثابت قدم رہنا، دین پر ثابت قدم رہنا، یہی میرے بھائی مومن کی علامت ہے، یہی مومن کی نشانی ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فاستبقوا الخیرات، بھلائی کے کاموں میں سبقت لے جاؤ۔ میرے بھائی، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی صدقہ دینا چاہتا ہے صدقہ دے کسی بھائی کو، اگر کوئی زکوٰۃ دینا چاہتا ہے زکوٰۃ دے۔ بھائی میرے، ایسی زکوٰۃ دیں، ایسا صدقہ دیں تو یہ نہ کہیں کہ یار میں نے تجھ پر احسان کیا تھا، میں نے تجھے زکوٰۃ دی تھی، میں نے تجھے صدقہ دیا ہے۔ نہیں بھائی میرے، وہ نیکی ضائع ہو جائے گی۔ اگر دینا ہے تو دکھلاوے کے لیے عبادت نہ کر، دکھلاوے کے لیے صدقہ نہ دے، دکھلاوے کے لیے زکوٰۃ نہ دے، تو صرف ایسے صدقہ دے کہ اللہ بھی راضی ہو جائے، اس کا محبوب بھی راضی ہو جائے۔ تو ہر کام کے اندر، دین کے ہر کام کے اندر 5 وقت کی نماز پڑھنی تو آگے بڑھ، نفلی عبادت کرنی تو آگے بڑھ، اگر قرآن کی تلاوت کرنی آگے بڑھ، صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کرنا حضور کی بارگاہ میں تو آگے بڑھ، سبقت لے جا۔ تو اللہ بھی میرے بھائی یہی فرماتا ہے فاستبقوا الخیرات، بھلائی کے کاموں میں سبقت لے جاؤ۔ میرے بھائی سن، قرآن کی ایک اور بھی آیت ہے، اللہ فرمایا وتعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیکی میں ایک دوسرے کی مدد کرو، نیکی میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اللہ فرماتا ہے نیکی کے کاموں میں مدد کرنی ہے تو ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنی،
میرے بھائی اگر وہ شراب پیتا ہے اس کی مدد نہیں کرنی، میرے بھائی اگر وہ جوا کھیلتا ہے مدد نہیں کرنی، کیونکہ یہ گناہ ہے۔ اگر میرے بھائی کام کرنا ہے تو نیکی کے کاموں میں کر، کیوں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نیکی کے کاموں میں سبقت لے جاؤ۔ بڑھنا چاہیے ہمیں، ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ کو بھی مجھے بھی استقامت پر عمل کرنے کی توفیق عطا